الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں میں رہوں. اور یہ بھی کہ پیغمبر سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو مت پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکیں اور نہ کچھ بگاڑ سکیں. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں.
خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے، خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاوداں تو ہے۔ نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لا مکان تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کہ صحرا ہو ہر ایک جگہ، ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہربان تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کائنات کے خالق و مالک رحمان و رحیم کی مہربانیوں سے ایک مرتبہ پھر 45 برس کے بعد 46ویں سال میں رمضان مبارک کے آغاز سے ذرا پہلے پھر اس نے دین اسلام کے اس مسئلے پر جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے، اس مسئلے پر جس کے لیے اللہ نے
1,00,000 کئی ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور اس مسئلے پر جس کے لیے آسمانی اور الہامی کتابیں اتاری، مجھ جیسے عاجز و خاکسار اور گناہگار بندے کو توفیق بخشی کہ اس مسئلے پر ایک مرتبہ پھر گفتگو کروں۔ اس مہربان رب سے التجا اور دعا ہے، اور آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اسی کی بارگاہ میں التجا کریں، بلکہ کرتے رہیں کہ وہ مہربان رب اس مسئلے کو اسی انداز سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس نے اپنی کتاب میں اس کو بیان فرمایا ہے، جس کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مامور فرمایا ہے، اس مسئلے کو اصل شکل کے اندر اتنے واضح اور صاف طور پر کہ اس کا سمجھنا ہر سامع کے لیے بہت آسان ہو، اور دل میں بٹھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہر سامع کو اس بات کی توفیق بخشے کہ وہ اس پیغام کو آگے بھی پہنچا سکے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ 4 آیات کریمہ جو 11ویں پارے میں سورہ یونس اس کے آخری رکوع کی ابتدائی 4 آیات ہیں، 104، 105، 106 اور 107۔ تلاوت کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی میں نے پیش کیا ہے۔ دعا کریں کہ میرا مالک و خالق، اس کائنات کا سنبھالنے اور چلانے والا، مجھے توفیق بخشے اور میری زبان میں بلاغت اور فصاحت اور ایسی تاثیر عطا کرے کہ میں اصل مدعا کو نہ صرف پہنچ سکوں بلکہ اس کو آپ حضرات تک منتقل کر سکوں، اور اللہ آپ کو یہ توفیق بخشے کہ اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیکھ کر اسی جذبے سے سرشار ہو کر پھر جہاں بیٹھیں جہاں جائیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آگے منتقل کرنے اور پہنچانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بر صغیر پاک و ہند میں تشریف نہیں لائے تھے۔ کسی نے نہیں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بر صغیر میں تشریف لائے، لیکن آج اس مسجد کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور نہ معلوم کتنے خوش نصیب اپنی اپنی مساجد میں بیان کریں گے۔ تو یہ مسئلہ ہم تک کیسے پہنچا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، ان کے سچے وفاداروں اور تابعداروں نے اپنا مشن سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس مسئلے کو آگے نہ پہنچایا ہوتا تو ہم تک یہ بات نہ پہنچتی۔ آج الحمدللہ العظیم ہم پوری شرح صدر کے ساتھ، پوری بشاشت قلبی کے ساتھ، اسی پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی شامل حال رہی، لیکن رسول اللہ کے سچے غلاموں کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں پھیل کر اس مسئلے کو پہنچایا۔ میرے دوستو، مجھے صحیح طریقے سے تفصیل سے کوئی تاریخ معلوم نہیں کہ میں نام بنام آپ کو بتا سکوں،
آپ کے اس پاکستان میں بہت سارے صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، آپ کے اس پنجاب میں بھی ہیں اور پنجاب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی ہیں، لیکن چونکہ ہماری ترجیحات ذرا بدلی ہوئی ہیں اس واسطے ہم اس پر تحقیق نہیں کر سکے۔ ہندوستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، کابل شہر میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ جتنا بھی خراسان کا تھا وہ سمرقند بخارا تک، یہاں بے شمار صحابہ اکرام اس پیغام کو لے کر نکلے اور چپے چپے پر اس کو پہنچایا۔ آج روئے زمین پر اللہ کا نام لیوا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں وہاں محمد رسول اللہ کے ماننے والے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ نے اگر اپنا فرض نہ سمجھا ہوتا، اپنی ذمہ داری سمجھ کر بیان نہ کیا ہوتا میرے دوستو، تو شاید اس تصور سے بھی دنیا نہ آشنا ہوتی۔ سورہ یونس کی ان آیات میں خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اعلان کریں، قل یا ایھا الناس۔ قرآن کریم میں جہاں قل کا لفظ آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہیں۔ جیسے آپ پڑھتے قل ھو اللہ احد، آپ اعلان کر دیں کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا معنی میں نے ایک نہیں کیا، اگرچہ لوگ کرتے ہیں، لکھا بھی ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت کے لیے میں نے یکتا کا لفظ بولا ہے۔ اردو سمجھنے والے سمجھتے ہیں اس بات کو، یکتا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو، کہ ایک کا لفظ کہوں قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو ایک جیسے تو بے شمار دنیا میں ایک ہوتے ہیں، میں ایک ہوں، آپ ایک ہیں، اور ہمارے جیسے ہزاروں دنیا میں ہم سے بہتر ایک ہیں، لیکن جب یکتا کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، یہ وہی قل کے ماتحت ہیں، قل ھو اللہ احد، قل اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب بے نیاز کا؟ وہ ذات ہے جس کی طرف ہر ایک، ہر وقت، ہر چیز میں محتاج، اور وہ ذات کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہیں، اس کو صمد کہتے ہیں۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج کسی چیز میں نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر خدا رحمتوں کی گھٹا نازل فرمائے، پنجابی زبان میں بڑا مختصر سے جملہ۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ جب ان کی مزاج پرسی کے لیے آخر زمانے میں گئے تو شاہ صاحب نے، ظرافت تبھی تھی، عمریں قریب تھیں دونوں بزرگوں کی، ہم عمر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بعض کا دینی مسائل پر بھی، تو شاہ جی نے جب پوچھا کہ مولانا آپ کے شیخ یعنی مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑا چرچا تھا میرے دوستو، فرنگی تہذیب اور تعلیم نے آج ایسے اکابر بھی مسلمانوں سے فراموش کرا دیے ہیں۔ لارڈ میکالے ملون نے کہا تھا ہندوستان میں ہم ایسا نظام تعلیم رائج کریں گے کہ شکل و صورت کے ساتھ وہ ہندوستانی ہوں گے لیکن اپنے باطن، اپنی سوچ فکر دربار سے انگلستانی ہوں گے، اور وہ جو کچھ سوچا تھا وہ ہو گیا ہے۔ آج ایک عام مسلمان سے پوچھیں کہ پنجاب میں ایک حسین علی نام کا ایک شخص گزرا ہے، وہ کون ہے؟ بہت دکھ کی بات ہے میرے دوستوں، صدیوں بعد ایسے انسان پیدا، صدیوں بعد، صدیاں انتظار کرتی ہیں۔ آپ کسی پنجاب میں میاں والی کا ایک قصبہ ہے وہاں بھجرا، وہاں کا رہنے والے بزرگ تھے، چند سال پہلے مجھے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ نے سلامت رکھے اور کچھ ساتھی تھے، وہاں نبل جھیل کے پاس وہاں کے میاں والی کی زمین، بڑے دولت مند آدمی ہیں، ان کا ہر سال ایک پروگرام ہوتا ہے، کچھ علماء کا، مجھے بلایا، رات ہم نے میاں والی میں گزاری اور صبح حضرت کی قبر پر گئے۔ شاید یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ بنیادی طور پر حضرت زمیندار آدمی تھے، مولانا حسین علی صاحب،
اب بھی ان کی بڑی زمینیں ہیں، ان کے پوتے. ان کی قبر پر جب پہنچے تو ایک چھوٹا سا احاطہ، اس میں صرف 2 قبریں ہیں، اور چند قدم پر جیسا یہ بار دروازہ ہے ایک بڑا قبرستان ہے، انہی کی زمین ہے، انہی کے خاندان کا قبرستان ہے. لیکن قبرستان سے ہٹ کر ایک احاطے کے اندر 2 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر ہے کچی اور سادہ قبر مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی، اور ایک ان کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ کی. ہماری رہنمائی کرنے کے لیے میاں والی کے ایک بزرگ تھے مولانا خلیل احمد صاحب، جو حضرت کے آخری شاگردوں میں سے تھے. وہ بھی اللہ کو پیارا ہے، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر. زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے، لیکن ایسے خاکسار لوگ نہیں دیکھے جیسے مولانا خلیل احمد صاحب. بات سے نکل جاؤں گا، اس میں تفصیل چھوڑتا ہوں. انہوں نے ہمیں حضرت قبر پر پہنچایا. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے، بے شمار بزرگوں کی قبروں پر میں گئے، ہندوستان میں بھی. میں 8 دن دہلی میں رہا ہوں، دیوبند کے اندر بھی، سہارنپور بھی گئے، دوسرے علاقوں میں بھی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی قبر بھی دیکھی، اور بہت سارے بزرگوں کی. تفصیلات چھوڑتا ہوں. جو میرے دل کی عجیب کیفیت مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر ہوئی ہے، خدا کی قسم کسی اور قبر پر نہیں ہوئی، جس کو میں محسوس تو کر رہا تھا، بیان نہیں کر سکتا. میں نے پوچھا مولانا خلیل احمد صاحب سے کہ حضرت قبر اندر قبرستان میں کیوں نہیں؟ انہوں نے بیان فرمایا کہ اس جگہ قبر بنانے کی وجہ یہ ہے، حضرت کے انتقال سے 6 مہینے پہلے ان کے ایک خادم تھے، کشمیر کے رہنے والے تھے، بابا نور محمد کشمیری. وہ 42 سال یا کم و بیش حضرت کی خدمت میں رہے، اور بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. وہ بھی اللہ والوں سے جب انسان جڑتا ہے تو رنگ چڑھتا ہے. ان کا جب انتقال ہوا تو اس مقام پر مولانا بابا نور محمد صاحب کی چارپائی رکھ کر حضرت نے جنازہ پڑھایا تھا. جنازہ پڑھا دیا گیا. تو جنازے کے بعد حضرت نے اپنے کسی خاص آدمی کو فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر یہاں بنانا. انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ سارا قبرستان آپ کی اہلیہ مرحومہ بھی اور آپ کے بچے بھی اور خاندان کے دوسرے بزرگ سارے قبرستان میں، قبرستان سے چند قدم ہٹ کر آپ قبر بنانے کی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جب میں جنازہ پڑھا رہا تھا خدا کا فرشتے میں نے یہاں دیکھے ہیں. میرے دوستو، خدا کا فرشتے دیکھنے کو آسان کام ہے. میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن یہ خدا کا فرشتہ اس انسان کو نظر آتا ہے جس کا باطن اتنا صاف اور پاک ہو کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں کیا کہ آپ کو سناؤں، زندگی رہی تو دعا کریں کہ رمضان کے بعد یہ ہمارا درس جو کافی عرصے سے رکا ہوا ہے یہ شروع ہو جائے، اور انشاءاللہ زندگی ہوئی تھی ساری باتیں میں سناؤں گا. وہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیوخ کے استاد تھے قرآن میں. یہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں یہ انہی کا فیض ہے. میں کہا کرتا ہوں پنجابیوں، آپ کے اندر اگر کوئی اور باکمال انسان نہ پیدا ہوتا، تنہا حسین علی ایسا انسان ہے کہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہے. پورا ہندوستان اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. اللہ نے قرآن کا ایسا فہم نصیب فرمایا تھا. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا حضرت شیخ سے کہ آپ کے مولانا، آپ کے استاد، آپ کے شیخ اللہ الصمد کا کیا معنی کرتے تھے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے تیسرے صاحبزادے، جنہوں نے دہلی کی ایک مسجد کے اندر کئی برس معتکف رہ کر قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر حواشی لکھے تھے، اور اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ اردو زبان کے اندر اس ترجمے کو جو مقبولیت ملی کسی اور کو نہیں مل سکی. کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے قرآن کریم عربی کی بجائے اردو میں اتارا ہوتا
تو اسی زبان میں جو شاہ عبد القادر نے لکھی اس پر اتارتے ہیں. تو شاہ عبد القادر نے لکھا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے. تو اس کی تشریح مولانا حسین صاحب رحم اللہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی طرف ہر ایک، اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف ہر ایک، یعنی پوری کائنات کی مخلوق جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہے، اور وہ اللہ کسی بھی مخلوق کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہیں. یہ معنی ہے سمد کا. تو شاہ جی رحم اللہ فرمایا، لیکن ایک ترجمہ میں بتاتا ہوں، جے دے باجوں کسی دا کام نہ ٹرے اور ادا کام ہر کسی باجوں پہ ٹرے. بہت خوبصورت ترجمہ ہے. یہ اعلان اللہ احد اللہ الصمد کا کس نے اعلان کروایا؟ اللہ نے. ہر وہ مسئلہ یاد رکھیے، ذہن میں بٹھا لیجئے، سارے قرآن کریم کے اللہ آپ کو بار بار تلاوت کرنے اور سمجھنے کی توفیق دے. جو اہم مسئلہ ہوگا اس کے لیے شروع میں قل آئے گا. منشا الہی میں جو بات بڑی اہم ہوگی، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ اعلان کریں قل یا ایھا الناس. یہ بھی وہ اعلان ہے، میرے حبیب آپ اعلان کر دیں ایھا الناس، دنیا بھر کے انسانوں، پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہو تو شک کو دور کر لو. رسول اللہ اپنا دین بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا اعلان کون کروا رہا ہے؟ خالق کائنات. میں درخواست کروں گا کہ آپ ذہن کو حاضر رکھیں، اور یہ درخواست کروں گا کہ اس کو مشن سمجھ کر سنیں کہ ہم نے اس کو آگے منتقل کرنا. میرا رب آپ کو پوری توفیق عطا فرمائے. ان کنتم فی شک من دینی، میرے حبیب اعلان کر دیں دنیا والوں کے سامنے، لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس شک کو دور کر دو. میں اس کو کھول کر بیان کرتا ہوں. وہ اس طرح فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے اور پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلوں میں، سن لو میں ان کو نہیں پوجوں گا، نہیں پکاروں گا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، تم انتظار میں رہو گے کہ میں کس کو پوجوں گا پکاروں گا. تو سن لو، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کو پوجوں گا، اس کی بندگی کروں گا جس کے قبضہ قدرت میں تم ساری مخلوق کی جان ہے، جو تمہاری روح قبض کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے ان اکون من المؤمنین، میں ایمان والوں میں رہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے یہ بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں اس دین پر قائم رہوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ پابند کر دیا گیا کہ شرک کرنے والوں میں نہیں رہوں گا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ وہی تقریر چل رہی ہے. اور مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ میرے محمد، میرے حبیب، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کو لا ينفعك ولا يضرك، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. صاف صاف لفظوں میں اللہ نے اعلان فرمایا، فائدہ دینے والا یا نقصان پہنچانے والا یا نقصان سے بچانے والی ذات صرف میری ہے. میرے سوا دنیا میں اس دھرتی پر کوئی اور نہیں جو کسی کو فائدہ دے سکے یا نقصان پہنچا سکے. اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے، فَإِن فَعَلْتَ، میرے حبیب آپ کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، اگر آپ نے اس کے سوا
میری مخلوق میں سے کسی کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو پکارنا شروع کر دیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ناانصافوں میں ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کسی کے لیے رعایت اور گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ سے زیادہ پیارا اللہ کا کوئی بھی نہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا، نہ پہلوں میں سے کسی کو نصیب ہوا، نہ صبح قیامت تک کسی کو نصیب ہو سکے گا۔ اللہ کے اتنے بڑے محبوب ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اللہ اپنے اس حبیب کے لیے بھی صاف لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں فَإِنْ فَعَلْتَ، سن لیں کان کھول کر کے، اگر آپ نے بھی میرے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو پکارنا شروع کر دیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سب میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگلا جملہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ جس کا اعلان خالق کائنات نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرایا ہے۔ اور اس اعلان کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کو یہ مسئلہ ماننا پڑے گا، اس کو یہ مسئلہ ماننا پڑے گا، ورنہ رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نہ اللہ کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نہ رسول اللہ کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا۔ اس سے متصل اگلی سورت آ رہی ہے سورہ ہود۔ اس کی پہلی آیت میں سنا دیتا ہوں، بارہا آپ نے تلاوت کی ہوگی۔ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب کے ساتھ آپ کو وابستہ رکھے۔ میری التجا اور دعا تو آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی یہ ہے، اللہ اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ لیکن درخواست بھی یہ ہے، دعا کے ساتھ درخواست بھی یہ ہے کہ آپ اپنا کچھ وقت، 24 گھنٹوں کے وقت، زندگی کے یہ ایام جو صحت و عافیت کے اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انعام ملا ہوا ہے، تو اس میں آپ اپنی ترتیب ایسی بنائیں کہ ہم نے کچھ وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، لیکن اس انداز سے کہ اس میں غور کر کے ہم نے تلاوت کرنا، کسی معتبر عالم دین کا لکھا ہوا ترجمہ کسی سے پوچھ کر اس کو پڑھیں۔ اللہ کی مہربانیوں سے ہمیں کسی ترجمے والے قرآن کریم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ معرہ قرآن کریم جو سادہ ہوتا ترجمہ، اس میں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جس نے باقاعدہ ترجمہ یا عربی زبان نہیں پڑھی، اس کو ترجمے والا قرآن کریم پڑھ کے اس میں تلاوت کرنی چاہیے، اور ٹھہر ٹھہر کر غور کر کر کے پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت اور فرصت ہے، دوستو اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، مبادا کہیں وہ وقت نہ آ جائے، اللہ وہ وقت نہ آپ پہ لائے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ خدا نہ خواستہ ایسی تکلیف ہو کہ نہ ہل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں زندگی میں میرے دوستو، ان گنت انسان ہمارے سامنے آئے اور ہوں گے بھی، اس اور آنے والے زمانے میں ہوں گے۔ اللہ سے یہ التجا کریں، دعا کریں، اور میں جب دعا کرتا ہوں آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے پر آمین کہا کریں کہ رب العالمین آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ ایسی وابستگی نصیب فرمائے کہ آپ اس کے
دائی اور مبلغ بن جائیں، خود عامل ہو، اللہ خود عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کے مبلغ بن جائیں اور زندگی آخری سانس تک خدا کے پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں، اور جب اللہ کا سامنے جائیں تو اللہ کے سامنے آپ کا استقبال ہو۔ یہ وہ بندہ ہے خوش نصیب جو میری کتاب کے ساتھ وابستہ رہا۔ میں نے شروع گفتگو میں ایک بات کہی تھی، جس مسئلے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اس مرتبہ بھی، یہ مسئلہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے، بات کو پورے دھیان اور دل کو کھول کر سنیں۔ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس مسئلے کو بیان کیا، اور اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ اس مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کریں آپ، تو ہر نبی کا تذکرہ جب آپ پڑھیں گے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غالباً سورہ نحل کی 36ویں نمبر کی آیت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ قسم اٹھا کر فتح، وَلَقَدْ کلام الہی میں وَلَقَدْ جب لفظ آتا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کی قسم، میں نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے ان اعبدوا اللہ، کہ جا کر قوم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر، لوگوں اللہ ہی کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے سوا اوروں کی بندگی سے اجتناب کرو۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی سورت، غالباً اس کی 24 یا 25ویں آیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہ پیغام بھیجتے رہے، انہ لا الہ الا انا، آپ یہ اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اب بات کی طرف میں آپ کو آگے لے جا رہا ہوں، لفظ الہ پہ غور کرنا۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب کی ڈیوٹی یہ لگا دی، پیغام یہ دے دیا، انہ لا الہ الا انا، یہ بات کھول کر بیان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی الہ ہوں، میں ہی الہ ہوں، میں ہی الہ ہوں، فاعبدون، میری ہی بندگی کرو، مجھے ہی الہ سمجھنا۔ اب آتا ہوں میں اس بات کی طرف، آپ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اس کلمے کے الفاظ کیا ہیں؟ بآواز بلند یہ نوٹ کریں گے خدا کا فرشتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ یہ الہ کے لفظ پر ذرا غور کریں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، نوح علیہ السلام سے شروع کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک،
ہر نبی کے ساتھ قوموں کا جو جھگڑا ہوا، اب بات کو دھیان سے سنیں دوستو، لاپرواہی سے مت سنیں. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جس جس قوم کا، جس جس امت کا اپنے نبی سے جھگڑا ہوا، وہ اللہ کے منوانے میں نہیں تھا، اللہ کی ذات میں جھگڑا نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کہتے تھے وہ اللہ کو مان لو، وہ تو اللہ کو پہلے سے مانتے تھے، اللہ کو پہلے سے مان. دنیا میں کوئی مشرک قوم ایسی نہیں گزری، نہ آج ہے، جو اللہ کو نہ مانتی ہو. آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے. مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، اس سے پہلے جتنی مشرک قومیں گزری ہیں سب اللہ کو مانتے تھے. نبی ان سے اللہ کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی ان سے اللہ کو الہ منوانے کے لیے آئے تھے، الہ واحد. کیونکہ ان کے نزدیک اللہ ایک تھا لیکن الہ بے شمار تھے. ان قوموں کے ہاں اللہ تو ایک ہی تھی ذات، لیکن الہ کئی تھے. مختلف حاجتوں کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا وہ الہ تھے. مختلف حاجات جو جو کسی قوم کے ذہنوں کے اندر تھی، ان کے لیے حاجت روائی کے لیے ایک ایک شخصیت، ایک ذات انہوں نے مقرر کر، اسی کو الہ کہتے تھے. نبی فرماتے تھے کہ اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ بھی الہ ہے اور بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے. اللہ بڑا الہ ہے، باقی چھوٹے الہ ہیں، لیکن ہیں سب الہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خدا کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. نبیوں کے ساتھ قوموں کا جھگڑا اللہ کے منوانے میں نہیں تھا، اللہ کو سب مانتے تھے. آج بھی دنیا بھر کی قومیں، جہاں بھی آپ گئے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، سب قومیں اللہ کو مانتی ہیں. ایک مخصوص طبقہ جو داہری ہیں، لیکن اقوام عالم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. باقی ساری دنیا کی قومیں، یہودی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ اللہ کو مانتے ہیں، ہندو اللہ کو مانتے ہیں. نبی بھیجے رب العالمین نے اس غرض سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، ساتھ یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. تم اللہ کو مانتے ہو، الہ واحد نہیں مانتے. تم کہتے ہو بڑا الہ تو ہے لیکن چھوٹے چھوٹے اور بھی الہ ہیں. خانہ کعبہ میں مشرکین کے 360 جن کو آپ بت کہتے ہیں، وہ ان کے الہ تھے. وہ کیا تھے؟ مختلف حاجتوں کے لیے، مختلف حاجات کی حاجت روائی کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھے تھے. جس کو جس قسم کی پریشانی ہوتی، اس مخصوص الہ کے سامنے جاتے، اس بت کے سامنے جاتے، اس سے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے التجا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ یہ جتنے بھی ان کے بناوٹی خود ساختہ الہ ہیں، ان سے چھڑوا کر ایک الہ واحد کی طرف متوجہ کر دیا جائے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو صفا پہاڑی پر سب کو اکٹھا کر کے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ لو، مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. تفلحوا، اگر یہ مان جاؤ گے تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ہوا کیا؟ آئیے میں اس قرآن کریم کی زبان سے آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کریم کی صورتوں کے اندر رب العالمین نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے. انہم
كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. 23ویں پارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 35-36 گھر جا کر دیکھ لینا. انہم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس وقت بگڑ جاتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے. اور پھر کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، یقولون أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اور کہتے تھے بلعام ایک دیوانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دشمنی میں آ کر دیوانہ کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں. لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم چھوڑ دیں گے اپنے ان الہوں کو. ان سب کو الہ مانتے تھے. حضور نے فرمایا ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ کہنے لگے یہ سب ہمارے الہ ہیں، آپ دیوانے ہو چکے ہیں، شاعری کرتے ہیں، آپ کی خاطر ہم اپنے ان الہوں کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد اگلی سورت متصل سورہ صاد ہے، اس کا انداز دیکھیں. وَاجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ، اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ہمارے اندر سے ایک آدمی ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہے. یعنی ہم بھی مکہ کا رہنے والے، یہ بھی مکہ کا رہنے والے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے. شرک جب دماغ میں بیٹھتا ہے نا تو اس بدبخت کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے ساتھ گفتگو یہ خدا کا پاک پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس لفظ پہ غور کیجئے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آلہہ الہن کی جمع ہے. کہنے لگا ایک سارے الہوں کو چھوڑ کر کہتا الہ واحدہ، ایک الہ منوانا چاہتا. ہمارے باپ دادا جو 360 الہوں کو مانتے تھے یہ کہتے ہیں کہ یہ الہ نہیں، ایک اللہ الہ ہے. تو کیا ہم ان سب الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو الہ مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. اور پھر دلیل تو کوئی نہیں تھی، جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس سوائے ضد ہٹ درمی کے. وانطلق الملأ منہم، جتنے بھی چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا. کہنے لگے انمشو انمشو، چلو چلو بھاگو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، یہ باپ دادا کے جتنے حضرت روا مشکل کشا ان کو نہ چھوڑنا. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، محمد آج ہمارے سامنے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ الہ نہیں ایک اللہ الہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں سے یہ مسئلہ نہیں سنا تھا. آج بھی اگر کسی کے سامنے کوئی بات کریں کہ ہمارے پیو دادا تھے کچھ اور کر دے سے، باپ دادا سے یہ مسئلہ نہیں سنا. قرآن کریم کے اندر جا بجا اس مسئلے کو بیان کیا. میں نے تھوڑا سمپل کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انہوں نے کوئی خامی دیکھی تھی؟ دھیان سے جواب دیجیے. 40 برس تک رسول اللہ نے کوئی مسئلہ ان کے سامنے نہیں رکھا. 40 سال تک حضور مکہ کے اندر رہے، سب کی آنکھوں کا تارا تھے. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معتمد انسان تھے کہ مکہ شہر کے اندر کوئی انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ اتنا سچا نہ اتنا دیانتدار. صادق اور امین آپ کا ایک لفظ تھا. محمد کا لفظ بولتے ساتھ امین بھی بولتے. محمد آگے جو امین ہے، بہت بڑا دیانتدار، ہر انسان اپنی امانت ان کے پاس رکھتا. آپ کی دیانت، امانت، صداقت پر اس قدر اعتماد تھا ہم سب کو. پورے 40 سال تک رسول اللہ نے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا.
اس لیے کہ 40 سال تک آپ پر نبوت نہیں آئی، اور جب اللہ کی وحی آئی اور وحی کے ذریعے سے جب یہ پیغام سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صفا پہاڑی، پتہ ہے نا آپ کو صفا پہاڑی کا، جن کو اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب کی، اللہ سب کو حاضری نصیب کرے، قبول فرمائے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کے ساتھ صفا مروہ کے لیے 2 پہاڑیاں ہیں، صفا سے شروع کر کے مروہ اور مروہ سے پھر صفا، 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ اس جگہ پر اب تو عمارت بن گئی، اس وقت عمارت نہیں تھی، سب کو اکٹھا کر کے خانہ کعبہ کے ساتھ، قریش مکہ کو اس وقت آبادی اتنی بڑی نہیں تھی، رسول اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں تمہاری کامیابی کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ سارے اس لیے اکٹھے ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا راست باز، اتنا دیانتدار، سچا اور امین ہے، یہ کبھی غلط بات اس نے نہ کہی ہے نہ کہہ سکتا۔ اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے 2 باتیں رسول اللہ نے فرمائے، غور سے سن لیں اور یاد بھی رکھیں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ پہلی بات، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکہ کے شہر کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس 40 سالہ زندگی میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا، کیا تم نے سچا پایا، او کاذبا، یا جھوٹا سمجھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ریفرنڈم کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا رسول اللہ نے۔ اعتماد کا ووٹ لیا۔ جواب میں کیا ہو؟ قالوا جربنا لک مرارا، مکہ شہر کے وہ لوگ جو چند ہی گھنٹوں کے بعد رسول اللہ کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے، آج ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں، کہنے لگے جربنا لک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرسری نظروں سے نہیں دیکھا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا بھی ہے، تجربے بھی کیے، آپ کو 40 سال کی زندگی میں مختلف زاویوں سے ہم آپ کو دیکھتے رہے، تجربے کرتے رہے۔ جربنا لگا، تجربے کرتے رہے، مرارن، کئی بار، ہر بار ہم نے فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی اور راست باری کے اور ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ اعتماد کا ووٹ ہے۔ فرمایا دوسری بات یہ سن لو، اگر میں یہ کہوں یہ سامنے والی پہاڑی، خانہ کعبہ کے ساتھ پہاڑ ہے کہ نہیں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپا ہوا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، حالانکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہے یا نہیں، لیکن میں اگر یہ کہہ دوں کہ ایک دشمن حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات کو مان لو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا آپ نے 40 سال کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں جھوٹ بولتے، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سچی ہے۔ اس کی کوئی مثال انسانی دنیا میں کوئی اور آپ کے علم میں ہو؟ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، انسانوں کی تاریخیں پڑھ لیں، کوئی اور اس کی انسانی دنیا میں مثال نہیں۔ اتنا اعتماد کا ووٹ ملا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کچھ لوگ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیانتدار، راست باز اور سچا انسان سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری
یہ بچہ ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی تخم ہے، ہماری بیوی نے کوئی خیانت نہیں کی، ہم اس دعوے کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ہاتھ رکھ کر ہم پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فرمایا آؤ پھر آج مدعا کی بات کرتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر پہلی باتیں میری سچی ہیں، ان باتوں میں مجھے سچا پایا ہے، تو یہ بات بھی مان لو کہ اعلان کر دو، تسلیم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ تفلحو، اگر تم یہ مان جاؤ گے تو سب کے سب سن لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی بات کہنی تھی، ایک شور اٹھا، بھگدڑ مچی۔ ابو لہب جو رسول اللہ کا حقیقی چچا، سب سے پہلے اس نے پتھر اٹھا کر مارا، اور کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، اور جیسے ابھی میں نے سورہ صاد کی آیتیں پڑھائی، انمشو واسبروا علی آلہتکم، جتنے چودھری تھے مکہ شہر کے، جتنے سردار تھے، وانطلق الملأ منہم، ملأ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس کی حویلیاں نوکروں سے، چاکروں سے، ملنے والوں سے بھری ہوتی ہیں۔ علامہ آلوسی رحم اللہ نے لکھا ہے ملا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی ملا الذین کہا تھا الذین یملؤون القلوب بجلالہم، جن کا روب دبدبے سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں، والابصار بجمالہم، اور ان کی ظاہری چمک دمک سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، والمجالس باتباعہم، اور ان کی مجلسیں ان کے پیروکاروں سے بھری ہوتی ہیں، اس کو ملا کہتے ہیں۔ قرآن کا استعمال کرتا لفظ ملا، وانطلق الملأ منہم، جتنے چودھری تھے، وہ ہاشمی تھے یا بنو امیہ میں سے تھے، یا بنو مخزوم میں سے تھے، بنو اسد میں سے تھے، یا دوسرے قبائل میں سے تھے، سب کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، انمشو چلو چلو بھاگو، واصبروا علی آلہتکم، چلو اپنے الہوں پر جمے رہنا۔ یہ جتنے 360 تمہارے باپ دادا سے جو منقول چلے آ رہے ہیں، حاجت روا مشکل کشا، انہی پر جمے رہنا، اور محمد کی بات نہ مانے، یہ تو دیوانے ہو چکے ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے کہتے ہیں آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، لیکن توحید کی بات اتنی کڑوی لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگا یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ توحید کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس کو بیان کیا ہے اس کے لیے مشکلات آئی ہیں۔ میرے دوستو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بیان کرنے والا کوئی انسان تھا؟ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی انسان گزرا ہے؟ ان سے زیادہ مخلص کوئی انسان گزرا ہے؟ لیکن اس کے باوجود توحید کی بات جب انہوں نے کی تو ان کو بھی اللہ کا دشمن سمجھا، اپنا دشمن سمجھا، اور پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کی تاریخ آپ کے علم میں ہے۔ وقت چونکہ گزر چکا، 5 منٹ زیادہ ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ابتدا اور یہ تمہید اس کو یا اللہ قبول فرما کر اس پر بہترین ثمرات مرتب فرما، اور آئندہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 2 کتابچے ہیں، شہادت سید الشہداء اور حضرت ہند رضی اللہ عنہ۔ سید الشہداء آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہند یہ سیدنا معاویہ کی والد ہیں، رسول اللہ کی ساس ہیں۔ آپ کو آپ کے جھوٹے ذرائع ابلاغ سے، میڈیا سے، جاہل ملاؤں سے یہ پتہ چلا کہ سیدنا معاویہ کی والدہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ ننگا جھوٹ ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ اس وقت کہا جائے کہ رات کا اندھیرا ہے۔ یہ کتابچہ آپ کو بعد ملے گا، ہر انسان اس کو پڑھے جو حقائق جاننا چاہتا ہے، آپ کو بات مل جائے گا۔ جنہوں نے چھاپی اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بنو امیہ پر تاریخ کے مظالم، چونکہ حضرت ہند کا تعلق بنو امیہ سے تھا تو یہ چھوٹا سا کتابچہ بھی کسی نے دیا، یہ دونوں آپ کو مل جائیں گے، باہر سے آپ لے لیں اور ضرور اس کا مطالعہ کریں اور دوستوں کو پڑھائیں۔